اب یہ دو بھائی تھے، کہتے ہم مشہد الرضا گئے، مولانا رضا کی زیارت۔ ایران میں ایرانیوں کی ایک رسمی عید آتی ہے جیسے نوروز بولا جاتا ہے، تو اس میں چھٹیاں ملتی ہیں ان کو، نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں 10-15 دن کی چھٹی ہوتی ہے، ہم چلے گئے مولانا رضا کی زیارت کی۔ دو گاڑیاں تھیں، ایک میں دونوں بھائیوں کی فیملی، والدہ بھی ساتھ تھی اور والد کہہ رہے ہمارے فوت ہو چکے تھے۔ ہم گئے مولانا رضا کی زیارت کی اور واپسی کا سفر۔ کہہ رہے جب واپسی پہ آ رہے تھے تو دو بھائیوں کی گاڑی آگے تھی پیچھے، اور والدہ بہنیں وہ پیچھے گاڑی میں تھی۔ ایک موڑ آیا، کہتے ہیں اسپیڈ تھوڑی ہماری زیادہ تھی، سامنے سے بس بھی آ رہی تھی یا ٹرک تھا، پتہ نہیں چلا کہ اتنی اسپیڈ میں تھے یہاں تک کہ گاڑی جا کے ٹرک سے ٹکرائی، پوری آدھی گاڑی تقریباً پریس ہو گئی۔ اب یہ جوان کہتا ہے بس مجھے وہ منظر یاد ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اتنے میں کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری گاڑی نیچے پڑی ہوئی ہے اور میری روح تقریباً 6-7 فٹ کے فاصلے سے اپنے بدن کو دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھ رہا ہوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آدھی کریش ہوئی ہے، میں پھنس چکا ہوں اس گاڑی میں اور سارے مجھے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامنے میرا بھائی بھی زخمی ہے، اس کو بھی نکال دیا ہے، لیکن میں پھنسا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں پچھلی گاڑی سے میری والدہ آ کے پہنچی اور اس نے ایکسیڈنٹ دیکھا اور ماں نے رونا شروع کر دیا۔ کہہ رہا مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ ماجرا کیا ہے، اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں پر ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ ایسے جس آدمی سمجھتا میں خواب دیکھ رہا ہوں نا، سمجھ میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا ماجرا ہے، گاڑی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جسم پڑا ہوا ہے، ماں رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، کہتا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اتنے میں میرے کانوں میں مجھے میرے مرحوم باپ کی آواز سنائی تھی، میرے نام سے پکارا، مجھے بلایا۔ اب کہتے ہیں 11 یا 10 سال کے بعد میں نے اپنے بابا کی آواز سنی۔ ظاہر باپ مرحوم ہو چکے تھے، اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اور آپ کو 10 سال کے بعد اپنے باپ کی آواز سنائی دے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کہتا میں پریشان ہوں، اس آواز نے مجھے کھینچا اور جب میں نے دیکھا تو میرے والد میرے سامنے کھڑے تھے، دوڑا دوڑا کے والد سے ملا اور میں نے کہا بابا آپ اور یہاں؟ اس نے کہا بیٹا تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہ اب بھی سمجھ نہیں آئی، باپ بھی نہیں بتا رہے۔ مجھے کہا نیچے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کہا تیرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کہا بیٹا تو مر چکا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے میں تجھے لینے آیا۔ کہہ رہا میرا جو والد تھا وہ خادم امام حسین، مطلب ایران میں ہیئتیں ہوتی ہیں نا، جیسے انجمنیں ہوتی ہیں پاکستان میں، ایک انجمن چلاتا تھا، یعنی اس کا کام تھا، خدمت گزار تھا، امام بارگاہ کی خدمت، انجمن، مجلسیں، بہت نیک تھا، کبھی کبھی نوحہ بھی پڑھتا تھا، مطلب مشہور تھا وہاں پہ، یہ خادم حسین کے نام سے مشہور تھا۔ اب کہہ شاید کیونکہ میرے والد کا مقام یہ تھا کہ اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے لینے آئے۔ تو مجھے کہا خوش نہیں ہو، باپ سے مل رہے ہو، چھوڑ دو دنیا کو، چلتے ہیں، یہاں بہت کچھ ہے، خوش رہو گے، دنیا سے زیادہ یہاں لذت ہے۔ تو میں نے کہا میں چلنے کے لیے تیار ہوں، 11 سال کے بعد میں نے آپ کو دیکھا، لیکن بابا ماں کا رونا مجھ سے برداشت ہے۔ کہ میں ماں اتنی رو رہی تھی اور رو رو کے آوازیں دے رہی تھی، امام رضا مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کی زیارت کے لیے۔ پھر رو رو کے بولتی امام زمانہ مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کے لیے آئی تھی۔ دوسری طرف کہہ رہا میرا بھائی جو تھا وہ گھٹنوں پہ انگلیوں پہ کھڑے ہو کے امام حسین کو سلام دے رہا تھا، مولا حسین ہمیں ہمارا بھائی چاہیے، جوان بھائی، ابھی شادی ہوئی ہے، ہم کیسے اس کو کمائیں؟ کہتا ہوں سب کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے والد کو کہا ماں کا رونا مجھ سے، کیونکہ ماں اتنا چیخ چیخ کے رو رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے کچھ ہو گیا، یہ کہیں میری ماں مر نہ جائے۔ میں نے کہا والد صاحب مجھے ماں کا رونا نہیں۔ تو اس نے کہا صبر کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ تیری ماں امام رضا کو پکار رہی ہے، دیکھتے ہیں شاید کوئی فرج ہو جائے۔ کہتا اتنے میں باتیں کر رہے تھے، اچانک آواز آئی کہ مولا آ گئے۔ کہتا ہے سبز نور، امام نے
ब्राउन कलर का लिबास पहना हुआ, और मैंने देखा आ रहे हैं। मैंने कहा बाबा कौन है? कहा पहचाना नहीं, इमाम रज़ा है। कहता मैं अदब के साथ खड़ा हो गया। जैसे इमाम रज़ा है उन्होंने मेरे वालिद को सलाम किया, वालिद ने जवाब दिया, कदम बोसी की। बात मेरे वालिद से कर रहे थे, मुझे बस एक निगाह देखा और कहा क्या है खादिम, मसाला क्या है? उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, मौला बेटा मर चुका है। कहा फिर ले जाओ अपने साथ। कहा मौला ये कह रहा है कि मुझे अपनी माँ का रोना देखा नहीं जाता। कहा नहीं, इसका फैसला हो चुका है। कहता इतने में थोड़ी देर उन्होंने बात की, फिर आवाज आई कि मौला आ गए। अब जब देखा एक नूरानी वजूद था जो करीब आ रहा था, दौड़े मेरे वालिद उनके इस्तकबाल के लिए। अब मुझे पता चला ये वजूद किसका है? ये हुज्जत खुदा इमाम ज़माना का वजूद है। सवाल बड़े बड़ा इमाम ने कहा माजरा क्या है खादिम, तुम्हारे बेटे ने क्यों परेशान किया हुआ इतने? कहा मौला ये तो खड़ा है, इसकी माँ आपको पुकार रही है। अब कह रहे हैं इमाम रज़ा भी देख रहे हैं, इमाम ज़माना भी देख रहे हैं, उसकी माँ चीख चीख के पुकार रही थी, इमाम रज़ा मुझे अपना बेटा वापस दो, इमाम ज़माना मुझे अपना बेटा वापस दो। कहते दोनों इमाम आपस में बातें कर रहे थे, क्या होगा? मैं खामोश खड़ा हूं कि मेरा फैसला क्या होगा। कहता इतने मैंने अपने भाई को देखा, वो बुलंद बुलंद आवाज से इमाम हुसैन को बुला रहा है। बस मुझे दोनों इमामों की बातों से ये लगा कि नहीं, मेरा पलटना अब मुश्किल है। कहता है इतने में एक गम की फजा तारी हो गई, ऐसा गम जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। और उस गम की फजा के बाद एक आका करीब आना शुरू हुए, और जो आका आ रहे थे वो अकेले नहीं थे, कई जवान उनके साथ थे। और जैसे करीब गए, इतना उनके वजूद में हैबत ने गम था कि जैसे वो करीब आते थे गोया मेरे वजूद में गम भरता जाता था। और जैसे आते गए, कह रहे मेरे इख्तियार में नहीं था, पहले जो दो इमाम आए मैंने उनको देखा, अब जो ये शख्सियत आने लगी तो मेरे इख्तियार में नहीं था, खुद ब खुद जो मेरा सर है वो झुकना शुरू हो गया, निगाहें बिल्कुल झुक गई। अब मेरे इख्तियार में नहीं था, बिल्कुल मैं ऐसे खड़ा था जिसने मेरे सर को पकड़ के झुका दिया, खुद ब खुद में झुक गया। और जैसे वो करीब आए तो दोनों इमामों ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ऐसा अदब इमाम हुसैन का इमाम रज़ा ने किया, ऐसा अदब इमाम ज़माना ने किया। दोनों आगे बढ़े। का इमाम जैसे आए तो थोड़े जलाल में थे। मेरे वालिद को कहा हमारे खादिम क्या माजरा है, इसकी माँ हमें क्यों इतना बुला रही है, इसका भाई हमें क्यों इतना बुला रहा है? का मौला मर चुका है। का क्या तुमने फैसला नहीं सुना कि अब इसका वापस पलटना मुश्किल है? मैंने कहा मौला सब कुछ इसको सुना दिया, इमाम रज़ा ने बता दिया, इमाम ज़माना ने बता दिया, फिर का क्या मसला? का मौला ये भी आने के लिए तैयार है। का फिर मसाला क्या है? इमाम हुसैन का मौला ये कहता है मुझसे मेरी माँ का रोना देखा नहीं जाता। कहता है जब माँ का नाम आया ना, हुसैन मुनक़लिब हो गए, खामोश हो गए एक तरह से मौला हुसैन। और एक मर्तबा मेरी माँ को इमाम हुसैन ने देखा होगा। कहते फिर इमाम हुसैन थोड़ा आगे बढ़े और दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। का दुआ करने के बाद मैंने महसूस किया कि इमाम हुसैन मेरे करीब आ रहे हैं। कहता जुर्रत नहीं, गर्दन झुकी हुई, मैं इमाम हुसैन को देख नहीं पा रहा, अदब की वजह से गर्दन झुकी हुई है। तो इमाम हुसैन बिल्कुल जब मेरे करीब पहुंचे ना, यहाँ शायद मुझे इजाजत मिली मैं अपने सर को उठाऊं। कहते जैसे मैंने सर उठाया मेरी निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी। कहता ये निगाह एक लम्हे की थी, बस निगाह पड़ी, इमाम हुसैन ने कहा वापस चला जा, तेरी माँ की खातिर हमने तुझे भेज दिया।
کہتا ہے خدا کی قسم ہے اگر پہلے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی میں پاؤں پکڑتا مجھے واپس نہیں جانا، کیونکہ ایسا حسن ایسا سکون مولا حسین کے چہرے میں تھا، کون واپس آتا؟ لیکن زیارت بھی مجھے آخر میں کروائی تاکہ میں شاید یہ بول نہ پاؤں کہ مجھے کہا واپس چلے جاؤ۔ کہ پھر میں نے جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے عالم برزخ کو دیکھا ہوا ہے۔ شاید یہ پیغامات ہمارے لیے ہیں کہ مومن دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر پردے ہٹ جائیں تو اس عالم کو دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مخالفت نہ کرے، دنیاوی لذتوں کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرے، اس جسم کو اپنا خادم بنا اور روح کے دانے کو ولایت کے درخت کے ساتھ تنومند بنا۔